بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 71 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے سماجی قوانین۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سماج سے متعلق یہودی مذہب کی کیا قوانین ہیں، اسپیشلی آئلی قوانین جیسے نکاح، طلاق، اس سے یا حقوق العباد، اس سے متعلق یہود کیا تعلیم پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تمہید سمجھتے ہیں۔ یہودی مذہب سماجی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے دنیا کو اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے انسانی تعلقات کی باہمی عمدگی پر زور دیا۔ معاشرے میں قیام امن کی خاطر جو قوانین نافذ کیے گئے، ان میں سب سے اہم قانون قصاص ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ قتل کی صورت میں قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو سماجی تعلیم، سوشل لائف میں جو رہنمائی کی، وہ یہودی یا موسوی شریعت نے کی، اور قیام امن کی خاطر جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے قصاص ہوتا ہے۔ قصاص میں یہودی مذہب میں یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، اس کی اور کوئی صورت یہودی مذہب میں نہیں تھی۔ ان کا قانون قصاص بڑی حد تک اسلام کے قانون قصاص سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی اسلام میں تو یہ کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے، اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا عمدن تو اس کا بدلہ قتل ہی ہے، لیکن اسلام میں گنجائش رکھی جاتی ہے کہ دیت کی بھی گنجائش رکھی گئی، معافی کی بھی گنجائش رکھی گئی، جبکہ یہودیت میں یہ ہے کہ خالص قصاص ہے، خالص بدلہ ہے، فدیہ اور اس طرح کی کوئی دیت وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ نکاح ہر اسرائیلی مرد و عورت پر فرض ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مرد کا 13 سال کا ہونا اور عورت کا 12 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 20 سال میں اگر کوئی مجرد رہ گیا تو وہ لعنت کا مستحق ہے۔ عقد نکاح کے لیے صحت دین و مسلک کا اتحاد بھی ضروری ہے، یعنی موسوی شریعت میں یا یہودیت میں نکاح کی جو ابتدائی عمر ہے وہ 13 سال سے شروع، مرد 13 سال کا ہو اور لڑکی 12 سال کی، 12 سال کے بعد پھر وہ نکاح بالغ ہو جاتے ہیں اور نکاح کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن 20 سال تک اگر کوئی ٹال مٹول کر رہا ہے، شادی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور دوسری ایک بڑی شرط نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں کا دین و مسلک، یعنی غیر یہودی میں شادی کرنا ان کے یہاں جائز نہیں ہے، اور مسلک بھی، یعنی ان کی جو فرقے ہوتے ہیں ان فرقوں میں سے اپنے فرقوں میں کرنا ضروری۔ لا ولد اور بیوہ عورت اپنے شوہر کے حقیقی بھائی یا علاتی بھائی کی شران بیوی مانی جائے گی، اور کسی دوسرے شخص کے لیے اس سے عقد درست نہ ہوگا الا یہ کہ وہ شخص اس سے برات کا اظہار کر دے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ایک مال کے مانند ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی مال کا مالک ہو، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کا مالک ہوتا ہے، وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوہ عورت اب اس کے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے حقیقی بھائی یا علاتی بھائی کی نکاح میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس کے میت کے دیگر ترکہ میں حصہ لگتا ہے، اسی طرح سے ان ترکہ مال متروکہ میں سے بیوی بھی شامل ہوتی ہے۔ بیوی بھی ایک مال کی حیثیت سے ہوتی ہے، اس کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ فلاں کی ملکیت میں جائے گی۔ ہاں، اگر وہ جس کے حصے میں جا رہی ہے، اس کا حقیقی بھائی یا علاتی بھائی، اگر وہ انکار کر دے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا، اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا، تو پھر وہ دوسروں کے پاس کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے بعد کسی اور سے شادی کرے۔ نکاح کے شرائط۔ نکاح کی صحت کے لیے درج ذیل 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر کا اپنی بیوی کو انگوٹھی یا کوئی اور تحفہ دینا۔ نمبر 2، مذہبی رہنماؤں کی موجودگی میں وثیقہ نکاح کی کتابت اور نماز و دعا کا اہتمام۔ یعنی جب مجلس نکاح منعقد ہوگی
تو اس میں سب یہ ہوگا کہ شوہر ایک انگوٹھی یا کوئی اور تحفہ بیوی کو پیش کرے گا، اور یہ چیز پیش کرتے ہوئے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے اسلام میں یہ ہے کہ ایجاب و قبول کرنے کے وقت 2 گواہ کا ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے یہودیت میں بھی ہے کہ تحفے کا لین دین کرنے کے وقت گواہ کا ہونا شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو تحریری شکل میں ہونا چاہیے کہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں یہودیت کے وہ موجود ہوں، اور ان 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو تحریری شکل دیا جائے کہ فلاں نے فلاں سے نکاح کیا اور یہ چیز دی، یعنی انگوٹھی دی یا کوئی اور تحفہ پیش کیا، یہ پیش کر کے پھر اس کو نکاح میں لیا۔ یعنی یہی چیز جس سے ہمارے یہاں مہر متعین ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ان کے یہاں کوئی اور تحفہ دیا جاتا ہے۔ عورت پر شوہر کی موجودہ عہد نامہ قدیم میں عورتوں کو مردوں کا محکوم اور غلام بتایا گیا ہے۔ پیدائش باب 3 میں خدا تیرے درد حمل کو بڑھائے گا، تو شوہر کی طرف رغبت کرے گی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ لفظ حکومت کی وجہ سے مرد کو مالک بنا دیا گیا اور عورت اس کی مملوک ہو گئی، تاکہ یہاں مرنے کے بعد بھی وہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہے اور اس کے دیگر مال متروکہ کی طرح اس کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ تعدد ازدواج، موسوی شریعت میں 1 سے زائد شادی کرنا صحیح ہے، بشرطے کہ شوہر نان نفقہ کی ادائیگی اور بیویوں کے درمیان عدل و انصاف پر قادر ہو۔ فرقہ فریسیین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 4 شادی کی جا سکتی ہے، جبکہ فرقہ قرائن کے نزدیک اس کی کوئی معین حد نہیں ہے۔ پادری فاکس اپنی کتاب غلطیوں کی اصلاح میں لکھتے ہیں، ہم تعدد ازدواج کے بارے میں بے تردد تسلیم کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی اس دستور نے رواج پایا تھا اور خداوند نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اس رسم پر چلنے والوں سے برکت کا وعدہ فرمایا۔ تعدد ازدواج کا مطلب کہ 1 سے زائد بیوی رکھنا جس طریقے سے اسلام میں جائز ہے، اسی طریقے سے یہودیت میں بھی جائز ہے، لیکن اسلام میں 4 کی تحدید ہے، اور یہودیت میں ایک فرقہ فریقین کے نزدیک 4 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کے یہاں کوئی متعین حد نہیں ہے، 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، کوئی متعین نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، تمام بیویوں کے درمیان وہ عدل و انصاف کر رہا ہو اور ان کا نان نفقہ برداشت کر سکے۔ اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے ان چیزوں کی تو وہ کتنے بھی شادی کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ طلاق، شریعت موسوی میں مرد کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، وہ متعدد اسباب وجوہ کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ البتہ طلاق شرعی عدالت میں 2 گواہوں کی موجودگی میں تحریری شکل میں ہی دی جا سکتی ہے۔ علماء و احبار طلاق دینے سے پہلے اس شخص کو بلا سبب طلاق نہ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی شریعت موسوی میں طلاق کا پروویژن ہے، طلاق کا کانسیپٹ ہے، اور مرد کو یہ اختیار حاصل ہے، بس یہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ خلا کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہودیت میں نہیں ہے، مکمل حق مرد کو حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے طلاق دے دے، بس شرط یہ ہے کہ اس کو وجہ بتانی پڑتی۔ اس کو علماء روکتے ہیں کہ بلا سبب بلا وجہ کے طلاق نہ دے، طلاق تو دے سکتا ہے لیکن طلاق دیتے ہوئے اس کو شرعی عدالت میں جانا پڑے گا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہوگا، بنا گواہ کے طلاق نہیں دے سکتا۔ توریت میں ہے عورت خاوند کی مملوکہ ہے، جب اس میں کوئی پلید بات دیکھے تو اس کو طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے اور اسے گھر سے باہر کر۔ یعنی عورت جیسے باندی کی درجے میں ہوتی ہے، لائف پارٹنر کی حیثیت نہیں رکھتی، شریک حیات کا درجہ نہیں رکھتی یہودیت میں، بلکہ ایک مال کے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جب شوہر اس میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار گزرے تو اس کو طلاق دے دے اور طلاق دے کر کے گھر سے باہر نکال دے۔ یہ حیض، یہودیت میں بھی حالت حیض میں بیوی کے قریب نہ جانے کا حکم ہے، مگر اس میں دیگر بیجا قیود عائد کی جاتی ہیں۔ توریت کی کتاب احبار میں ہے اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک رہے گی، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ یہ جو کتاب احبار کی عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیت میں حائضہ عورت کو مکمل ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس کی پورے وجود کو ناپاک مانا جاتا ہے۔
یعنی اگر کوئی حائضہ عورت ہے تو ایک تو متعین دن فکس کر لیا گیا کہ 7 دن تک، اگر اس کا خون 2-4 دن میں 5 دن میں بند ہو جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہو سکتی، 7 دن مکمل کرنا ضروری۔ اس کے بعد اس کو اس حد تک گندا سمجھا جاتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، جس جگہ وہ بیٹھ جائے وہ جگہ گندی، چادر پہ بیٹھ جائے چادر گندی، یعنی اگر کسی کی کوئی مس ہو جائے کوئی تو وہ گندا، وہ اپنے کپڑے کو دھوئے اور پانی سے نہانے کے باوجود بھی وہ شام تک ناپاک رہے گا، اس حد تک اتنی سختی ہے۔ اسی طرح سے یعنی یہ چیز جو ہے ہندوازم سے ان کی ملتی جلتی، ہندوازم میں اسے مکمل ناپاک سمجھا جاتا ہے عورت کو، پورے وجود کو، اس طریقے سے یہودیت میں بھی حائضہ کو مکمل ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ وراثت، ترکہ کا سب سے زیادہ حقدار پہلا لڑکا ہے۔ اگر کئی لڑکے ہوں تو بڑے لڑکے کو اپنے بھائیوں کا دگنا حصہ ملے گا۔ لڑکے خواہ عقد صحیحہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں یا غیر صحیحہ، ان کے درمیان حصوں میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ رہی لڑکیاں تو جو ان میں 12 سال کی نہ ہوئی ہوں انہیں نان نفقہ اور تعلیم و تربیت کا حق حاصل ہوگا، اور اگر میت کا لڑکا نہ ہو تو ترکہ پوتے کو ملے گا، اور اگر پوتا بھی نہ ہو تو میراث بیٹی اور پھر بیٹی کی اولاد تک منتقل ہو جائے گی۔ یعنی وراثت میں اولاً بیٹیوں کو کوئی حق نہیں، سب سے پہلا حق بیٹے کا، وہ بھی بڑے بیٹے کا۔ جب اس کے کئی بیٹے ہوں تو بڑے بیٹے کو دگنا ملے گا اور اس کا آدھا باقی تمام بیٹوں کو ملے گا، اور بیٹا خواہ صحیح ہو، مطلب چاہے حلال ہو یا حرامی ہو، چاہے جو بھی، وہ بیٹا ہی مانا جائے گا، اور اگر مان لیں ایک حلال ہے ایک حرام تو دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، سب بیٹے برابر۔ لیکن اگر کوئی لڑکی ایسی ہے میت کی جو 12 سال سے کم عمر کی ہے، یعنی ابھی شادی کی عمر کو نہیں، تو وہ میت کے مال متروکہ میں سے اتنی حقدار ہوگی نان نفقہ کی اور تعلیم و تربیت کی، اس کا خرچہ اسی سے برداشت کیا جائے گا میت کے مال متروکہ میں سے۔ ہاں اگر میت کی کوئی لڑکا نہ ہو تو پوتا حقدار ہوگا، اگر پوتا بھی نہیں ہے پھر بیٹی کا نمبر آتا، یعنی ابنیت کی کو جو سلسلہ ہے اس میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جو ہے بیٹی کا نمبر آئے گا۔ اب بیٹی میں بیٹی کو ملے گا، اگر بیٹی نہیں ہے تو بیٹی کی جو اولاد ہے اس کو ملے گی۔ کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے سماج کو سمجھتے ہوئے، سماجی تعلیم کو سمجھتے ہوئے ایک تمہید پڑھا جس میں قصاص کے بارے میں پڑھا، قصاص کا کیا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں پڑھا کہ نکاح سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، نکاح کے کیا شرائط ہیں، وہ 2 شرائط پڑھے۔ پھر عورت پر شوہر کی حکومت، یعنی شوہر مکمل مالک ہوتا ہے حاکم کی طرف، اور تعدد ازدواج کا کیا حکم ہے، تعدد ازدواج کی اجازت ہے۔ طلاق کا اختیار مردوں کو خالی ہے، عورتوں کو کوئی اختیار نہیں اس میں باب میں۔ حالت حیض میں عورت کو مکمل ناپاک سمجھا پورے وجود کو۔ وراثت کے مسئلے میں بھی عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا، بیٹوں کو زیادہ سب کو